السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 21 نومبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ پیغمبر اسلام بل کے تعلق سے ریاست بھر میں بیداری مہم کل۔ مہاراشٹر ملک کی وہ واحد ریاست ہے جہاں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو قابل سزا جرم قرار دینے کا بل ریاستی قانون ساز کونسل میں پیش کر دیا گیا ہے۔ وہاں سے منظوری کے بعد یہ بل اسمبلی میں منظور ہوگا اور تمام مراحل سے گزر کر قانون بن سکے گا۔ اس قانون کے مسودے کی تیاری اور اس کے لیے جدوجہد کے پس پردہ بہوجن ونچت اگاڑی کے سربراہ پرکاش امبیڈکر کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کار فرما ہے۔ اس بل کے تعلق سے لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے پورے مہاراشٹر میں 22 نومبر بروز پیر کو ممبئی سمیت تمام اضلاع میں بیداری مہم چلائی جائے گی اور ضلع ہیڈ کوارٹر پر دھرنے دیے جائیں گے۔ اس بل کے محرک اور بہوجن ونچت اگاڑی کے لیڈر ایڈووکیٹ پرکاش امبیڈکر نے اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے دانستہ طور پر بل کا مسودہ قانون ساز کونسل میں پیش کیا ہے۔ اگر اسمبلی میں پیش کرتے تو اسمبلی کے تحلیل ہونے کی صورت میں یہ بل بھی ختم ہو جاتا، لیکن چونکہ قانون ساز کونسل تحلیل نہیں ہوتی اس لیے بل کا مسودہ کونسل میں پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مہاراشٹر میں یہ قانون بن جاتا ہے تو ملک کی دیگر ریاستوں کو بھی اس طرح کا قانون بنانے کی تحریک ملے گی اور ریاست مہاراشٹر کے لیے یہ اعزاز کی بات ہوگی۔ خود مسلمانوں نے گردوارے میں نماز سے معذرت کی۔ قومی دارالحکومت دہلی سے متصل گروگرام کی گردوارہ سنگھ سبھا کمیٹی نے اعلان کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے لیے اپنے کمپلیکس میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے دروازے کھول رہی ہے، لیکن ملینیم سٹی کے کسی بھی گردوارے میں مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا نہیں کی۔ گردوارہ کمیٹی نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ گرو پرو کی تقریبات کی وجہ سے مسلمانوں نے خود کسی بھی تنازع سے بچنے کے لیے گردوارے میں نماز جمعہ ادا کرنے سے انکار کیا۔ کمیٹی نے کہا کہ اس بارے میں حتمی فیصلہ اگلے ہفتے کیا جائے گا۔ خبر رساں ایجنسی ANI سے بات کرتے ہوئے گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی کے ترجمان دیا سنگھ نے کہا کہ کمیٹی نے نماز کے لیے جگہ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا ہے تو انہیں یہاں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب ہم کانوڑ یاترا یا نگر کیرتن نکال سکتے ہیں تو پھر عوامی یا کھلی جگہ پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج کیوں ہے؟ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں گروگرام انتظامیہ نے 37 میں سے 8 جگہوں پر نماز پڑھنے کی اجازت واپس لے لی تھی۔ مولانا رابع حسنی ندوی ایک بار پھر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر منتخب۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا 27واں 2 روزہ اہم اجلاس کانپور میں ہوا، جس میں ایک مرتبہ پھر حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کو اتفاق رائے سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس سے قبل ہفتے کو اپنے صدارتی خطاب میں مولانا سید رابع حسنی ندوی نے کہا تھا کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو اپنے اختلافات کو بھلا کر متحد ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اقلیت کو زیادہ فکر، توجہ اور محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں اقلیتی طبقے کو کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جس میں حکومت بھی شامل ہے۔ مولانا نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنی تعلیم اور تہذیب و تمدن کے لیے فکر مند رہنا چاہیے اور اپنے اختلافات کو اس کی حد سے آگے نہیں بڑھنے دینا چاہیے۔ مسلم سماج آج اپنے اختلافات کے سبب کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماج کا اتحاد قربانی چاہتا ہے، اس لیے سبھی کو اپنے حصے کا تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کام خاموشی سے ہو سکتے ہیں ان کی تشہیر نہ کی جائے، اس سے کئی معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور مہم بھی ناکام ہوتی ہے۔ غور طلب ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے 3 سالہ ٹرم کے لیے ایک مرتبہ پھر مولانا سید رابع حسنی ندوی کو صدر منتخب کیا گیا، جبکہ جنرل سیکریٹری مولانا ولی رحمانی کے انتقال کے بعد سے ان کی جگہ پر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کو متفقہ طور پر جنرل سیکریٹری منتخب کیا گیا۔
اور مولانا کلب صادق کے انتقال سے خالی ہوئے نائب صدر کے عہدے کے لیے جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی کو اتفاق رائے سے منتخب کیا گیا۔ اجلاس کے دوران مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اسد الدین اویسی، جمعیت علماء ہند کے دونوں دھڑوں کے صدور مولانا ارشد مدنی، مولانا سید محمود مدنی، آل انڈیا ملی کونسل کے صدر مولانا عبداللہ مغیثی، مولانا کلب جواد، مولانا اصغر امام، مولانا خالد رشید فرنگی محلی، کانگریس رکن اسمبلی عارف مسعود، مولانا محمود دریابادی، سپریم کورٹ کے وکیل محمود پراچا سمیت مسلم پرسنل لا بورڈ کے دیگر اراکین شامل رہے۔ زرعی قوانین واپسی کے بعد سی اے کو بھی منسوخ کرنے کا مطالبہ، تحریک پھر شروع ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے زرعی قوانین کو واپس لیے جانے کے اعلان کے بعد کئی مسلم تنظیموں اور سماجی کارکنان نے اب حکومت سے شہریت ترمیمی قانون یعنی سی اے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امروہہ سے بی ایس پی کے رکن پارلیمنٹ دانش علی نے سی اے کو بلا تاخیر منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ دانش علی نے ٹویٹ کیا، 3 زرعی قوانین کو منسوخ کرنا ایک خوشائن اقدام ہے۔ میں طاقتور ریاستی اقتدار اور ان کے سرمایہ دار دوستوں سے لڑنے، قربانی دینے اور جینے کے لیے کسانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ وزیر اعظم مودی کو بغیر کسی تاخیر کے سی اے پر نظر ثانی کر کے قانون کو منسوخ کرنا چاہیے۔ سی اے کے خلاف مظاہروں میں حصہ لینے والے ایک اور کارکن نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ ہم خیال لوگ اپنی تحریک کو دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں جسے وبا کے دوران بند کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں نے راستہ دکھایا ہے اور اگر ان کی طرف سے مسلسل احتجاج زرعی قوانین کو منسوخ کرنے پر مجبور کر سکتا ہے تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے۔ حکومت کو اب چینی قبضے کی حقیقت بھی قبول کر لینی چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے زرعی قانون کو واپس لینے کے اعلان کے ایک دن بعد کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ہفتے کو کہا کہ انہیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ ہندوستانی سرحد پر چینی فوجیوں کا قبضہ ہے۔ کانگریس کے سابق صدر نے جمعے کو وزیر اعظم مودی کے زراعت سے متعلق 3 قوانین کو واپس لینے کے اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کو اپنی غلطی تسلیم کرنے میں تقریباً 350 دن لگے اور تب تک 700 کسان شہید ہو چکے تھے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ مظالم اور ناانصافی کا سامنا کرنے کے بعد بالآخر کسانوں نے اس تحریک میں فتح حاصل کی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اب حکومت کو سرحد پر چین کے قبضے کی بات بھی تسلیم کر لینی چاہیے۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اب چینی قبضے کی سچائی کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ کانگریس پارٹی مسلسل الزام لگاتی رہی ہے کہ چینی فوجی ہندوستانی سرحد میں گھس آئے ہیں، لیکن حکومت اس سچائی کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آل پارٹی میٹنگ میں بھی یہ کہا تھا کہ کوئی دراندازی نہیں ہوئی، لیکن بعد میں انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ دراندازی ہوئی ہے۔ کسانوں کی تحریک پہلی طرح جاری رہے گی۔ سنیکت کسان مورچے کے رکن اور کسان لیڈر یوگیندر یادو نے ہفتے کو کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد یہ جانکاری دی۔ یوگیندر یادو نے کہا کہ 22 نومبر کو لکھنؤ میں ہونے والی کسان مہا پنچایت بھی اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق منعقد کی جائے گی۔ یہی نہیں، 29 نومبر کو طے شدہ شیڈیول کے مطابق کسان پارلیمنٹ مارچ کے پلان کو بھی منسوخ نہیں کریں گے۔ یوگیندر یادو نے کہا کہ انہیں یاد نہیں کہ گزشتہ 70 سالوں میں کسانوں نے کبھی اتنی بڑی جیت حاصل کی ہوگی۔ اسی طرح 7 سال میں پہلی بار حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تاہم بجلی کے ترمیمی بل، پرالی کے بل کا سوال ابھی تک زیر التوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسان پہلے دن سے ہی کم از کم امدادی قیمت کی قانونی ضمانت کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں۔ کسانوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، کسانوں کو کچلنے کے واقعے کے باوجود مرکزی وزیر آزاد گھوم رہے ہیں۔ یوگیندر یادو کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم قوم سے خطاب میں یہ باتیں بھول گئے ہوں گے، لیکن ہم نہیں بھولے، اس لیے فی الحال تمام پروگرامز مقررہ وقت پر ہوں گے۔ زرعی قوانین کی واپسی پر کنگنا کے متنازع پوسٹ سے سرسا ناراض۔ منجندر سنگھ سرسا نے مرکزی حکومت سے گزارش کی ہے کہ کنگنا رنوت کو دی گئی سیکیورٹی واپس لی جائے اور اسپتال میں داخل کیا جائے کیونکہ انہیں علاج کی سخت ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے تینوں متنازع زرعی قوانین کو واپس لینے کے اعلان کے بعد اداکارہ کنگنا رنوت نے سوشل میڈیا پر قابل اعتراض پوسٹ ڈالی۔ اس پر خوب ہنگامہ ہوا اور اب شرومنی اکالی دل کے لیڈر منجندر سنگھ سرسا نے کنگنا سے سیکیورٹی واپس لے کر انہیں اسپتال میں داخل کرنے کا مطالبہ
مرکزی حکومت سے کیا ہے، ساتھ ہی کنگنا کے بیان پر مقدمہ درج کرنے کا انتباہ بھی دیا ہے۔ واضح رہے کہ کنگنا نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں اندرا گاندھی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ خالصتانی دہشت گرد آج بھلے ہی حکومت کا ہاتھ مروڑ رہے ہوں، لیکن اس خاتون کو مت بھولنا، اس واحد خاتون وزیر اعظم نے ان کو اپنی جوتی کے نیچے کچل دیا۔ کنگنا نے یہ بھی لکھا تھا کہ انہوں نے اس ملک کو کتنی بھی تکلیف دی ہو، انہوں نے اپنی جان کی قیمت پر انہیں مچھروں کی طرح کچل دیا، لیکن ملک کے ٹکڑے نہیں ہونے دیے۔ ان کی موت کے دہائیوں بعد آج بھی اس کے نام سے کانپتے ہیں یہ، ان کو ویسا ہی گرو چاہیے۔ زرعی قوانین واپس ضرور ہوئے ہیں لیکن سی اے واپس نہیں ہوگا۔ مرکزی حکومت کے ذریعے متنازع زرعی قوانین واپس لینے کے اعلان کے بعد اب سی اے کی واپسی کا مطالبہ بھی زور پکڑنے لگا ہے۔ شہریت ترمیمی قانون یعنی سی اے اور این آر سی کی مخالفت میں مہینوں تک تحریک چلا چکے لوگوں کو امید بندھی ہے کہ اس تعلق سے بھی مودی حکومت پر دباؤ بنایا جا سکتا ہے، لیکن مرکزی وزیر کوشل کشور کے بیان سے یہ اتنا آسان نہیں لگ رہا۔ ہفتے کے روز مرکزی وزیر کوشل کشور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کی بات سنتے ہوئے زرعی قوانین کو واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سی اے اور این آر سی پر بھی حکومت اپنا قدم پیچھے کھینچ لے گی۔ کوشل کشور نے کہا کہ زرعی قوانین واپس لینے کے بعد اپوزیشن کے پاس اب کوئی ایشو نہیں بچا ہے، اس لیے اپوزیشن لیڈران نے سی اے این آر سی واپسی کی آواز اٹھانی شروع کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ سی اے اور این آر سی واپس کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ مرکزی کابینہ میں رہائش اور شہری امور کے وزیر مملکت کا عہدہ سنبھال رہے کوشل کشور اتر پردیش کی موہن لال گنج سیٹ سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔